اگر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں جو آپ شاید سولو فلائٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ویسا آپ کو نہیں ملے گا اور آپ کے لیے واقعتاً ایک یہ سیریس چیلنج ہوگا؟ نہیں، میرا حال اگر پیپلز پارٹی الائنس کرتی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ تو پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے نا وہ کبھی بھی پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دے گا. ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے اگر کچھ پرسنٹیج ہے، اگر میرے حلقے میں جو 2-4-5 ہزار ووٹ ان کا ہے پیپلز پارٹی کا تو وہ کسی چیز کو مل جائے. لیکن یہ میں آپ کو بالکل اپنے سیاسی تجربے سے کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا ووٹ نہیں ملے گا پیپلز پارٹی کو، جو مرضی ہو جائے، کیونکہ وہ پی ٹی آئی یہی سمجھتی ہے کہ یہ بھی اسی طرح ہی جو ہمیں وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ مخالفت میں یا پولیٹیکلی دور، وہ پیپلز پارٹی کو تو وہ ووٹ اور ہے پی ٹی آئی کا، وہ کوئی اور سوچ میں ہے. کمال کرتے ہیں اگر یہی بات ہے تو پھر سب سے پہلے ہمیں وہ ووٹ دیں گے. میں آپ کو بس یہ بتا رہا ہوں. اچھا، میرے حلقے میں اگر وہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیتے تو پھر مجھے ووٹ دیں گے. اچھا رانا صاحب، میں یہ اپنے ہر مہمان سے کرتا ہوں سوال کہ مسلم لیگ، نون اور پیپلز پارٹی دو بڑی پارٹیز ہیں. یہ فلسطین میں اس قدر ظلم، تشدد، جبر، نسل کشی فلسطینیوں کی ہو رہی ہے، لیکن یہ دونوں پارٹیاں عوام کو موبلائز کرنے، کوئی عوام کو جو مظاہرہ دنیا میں کرنا ہے یکجہتی کا، یہ دونوں اس میں بالکل لا تعلق سی نظر آتی ہیں، صرف بیان یا ٹویٹس وغیرہ تک محدود رہی. دوسرا یہ ہے کہ وہاں امداد پہنچانے کے لیے بھی ان جماعتوں نے کوئی ایسا کوئی فنڈ قائم کرنا، کوئی ادویات اکٹھی کرنا، خوراک، یہ خاموشی کیوں ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے، میرا بھی یہ اپنا خیال ہے کہ جس طرح حکومت پاکستان کو آگے آنا چاہیے اس طرح وہ شاید نہیں آئی. جو میری اپنا ایک جذبات ہیں، جو فلسطین میں جو اس وقت ہو رہا ہے وہ ناقابل قبول ہے یا برداشت ہے. میں تو اس پہ کام جاتا ہوں جو انسانیت کے حوالے سے بھی، ایک مذہب کا رشتہ ہونے کے حوالے سے بھی. تو میرا یہ تو ایکسٹریم کی دہشت گردی ہے، غنڈہ گردی ہے جو امریکہ نے یا اس کے آگے ایجنٹ نے پھیلائی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری پارٹی ہے ہر موقع پہ ہم نے کنڈیم کیا ہے. ہمارے شہباز صاحب کے بار بار بیان آئے ہیں، مریم بی بی کے آئے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کے بھی آئے ہیں، ہماری پارٹی کی طرف سے بھی آئے ہیں. رہی موبلائز کرنے والی بات، تو میں سمجھتا ہوں موبلائزیشن اپنی جگہ، کس کو نہیں پتا کہ پاکستان کے عوام کے دل دھڑکتے ہیں ان کے ساتھ اور وہ بالکل پریشان ہیں. تو حکومت کو ضرور تھوڑا سا آگے بڑھ کے اور کام کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلم جو امہ ہے ہماری اس کو بھی کرنا چاہیے. چاہے جتنے مسلمان ملک ہیں ابھی تک میں سمجھو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ بندی کی جائے، یہ پھیل جائے گی، فلاں ہو جائے گی. خدا کا نام ہے، کچھ کریں. وہاں حرکت میں ہیں، اب ہزاروں وہاں لوگ، بچے، عورتیں شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید تاریخ میں یہ سب سے زیادہ اس قسم کا واقعہ ہوا دہشت گردی کا یا اس طرح ظلم زیادتی کا، بربریت کا، کہ اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. ساری حتیٰ کہ یورپین یونین نے بھی، میں پڑھا تھا کہ اس نے بھی کوئی تھوڑی سی بات کر دی ہے کہ میرا حال ہونا چاہیے کام. لیکن یو این کی سیکیورٹی کونسل میں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں ویٹو ہوتا ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے. اگر 120 ممالک ریزولیشن پاس کرتے ہیں، 4-6 ادھر رہ جاتے ہیں تو پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. اب مجھے بتائیں، میرا خیال ہے کینیڈین پرائم منسٹر میں نے پڑھا ہے، اس نے بھی کہا ہے کہ جی یہ کہ نہیں ہونا چاہیے یا اس کا تھا. یا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے کہ ہم بہت دور جا چکے ہیں انسانیت سے، یا وہ جو رولز آف دا گیم ہیں جنگ کے، اس کو بھی آج تک وائلیٹ نہیں کیا گیا. ہاسپٹل پہ بمباری، اس طرح ریڈ کراس والوں کے بھی ہیڈ کوارٹر پہ بمباری. رانا صاحب قطع کلام معاف، بھارت اور اسرائیل کا ہمیشہ ایک اتحاد رہا ہے. پہلے بھارت منافقت کرتا تھا، فلسطینیوں کی تھوڑی بہت حمایت کرتا تھا، اب کھل کر مودی آیا ہے اسرائیل کی حمایت میں. تو یہ آپ کو خدشہ محسوس نہیں ہوتا کہ اگر اسرائیل یہ اپنے ظلم و بربریت، نسل کشی، فلسطینیوں کو غزہ سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ تجربہ بھارت بھی کر سکتا ہے جو اسرائیل سے کہیں زیادہ ظالم اور کہیں زیادہ جارح ریاست ہے؟
بات میں آپ کو بات کی آپ کی درست ہے، لیکن جہاں تک کہ ان کا اندرون معاملہ ہے ہندوستان کا، اس میں تو وہ اس نے پہلے بربریت اور ظلم ڈھایا ہوا ہے کشمیریوں پہ، مسلمانوں پہ، اس میں کوئی شک نہیں جو وہاں پہ ہو رہا ہے. لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، میں آپ کو بتاؤں کسی مائی کے لال کی جرت نہیں کہ وہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے. اس کی وجہ وہ ہماری ایٹمی قوت ہے جس وقت ہے، سب کو پتہ ہے. اگر میرا خیال ہے اس قسم کی حرکت ہو تو پھر کوئی رکاوٹ تو کوئی نہیں نا ہمیں. تو اگر ہمیں نقصان پہنچا تو اس سے زیادہ نقصان میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ خاصا وہ پاکستان پر حملے کی جرت کر سکتا ہے. انہیں کشمیریوں کے ساتھ اور وہاں جو مسلمانوں کے ساتھ اس کا رویہ مزید جارحانہ ہو سکتا ہے اور وہ اسرائیل کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر سکتا ہے. نہیں، اس نے پہلے کون سا کام نہیں کر رہا مجھے بتائیں نا جی. پہلے ہی اس نے کوئی خام خواہ تو کسی کو نہیں مارنا، وہ تو الگ بات ہے نا اسرائیل اور وہاں پہ غزہ کی. لیکن یہاں پہ جو مسئلہ ہے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ اس نے کر کے ویسے ہی اس کو انیکس کر لیا. باقی وہاں رہی ریزسٹنس اس قسم کی آئی نہیں جس طرح کی غزہ میں ریزسٹنس آئی ہے یا انہوں نے اسرائیل پہ کر رہے ہیں. فل مارکس ٹو پیپل آف غزہ جس طرح وہ یا جس طرح کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ وہ ظلم بربریت کر رہے ہیں جو ہمارے فریڈم فائٹر ہیں، ان کے ساتھ تو کر رہے ہیں، جیلوں میں ڈال رہے ہیں، مار رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن اس طرح کی سچویشن وہاں پہ نہیں ہے کہ وہ بم مارنا شروع کر ایئر اسٹرائکس کریں. وہاں تو ان کی فوج ہے اور جو بھی باہر آواز بلند کرتا ہے کوئی حق سچ کی یا آزادی کی یا اپنے حقوق کی تو وہ ادھر فائرنگ بھی کرتے ہیں، شہید بھی کرتے ہیں. جی بالکل. لیکن وہ سچویشن یہاں پہ تو نہیں ہو سکتی. رانا صاحب سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے الیکشن میں جا رہے ہیں، یہ پارٹ آف بزنس ہے، وہ آپ کے خلاف بات کریں گے، آپ ان کے خلاف کریں گے، لیکن یہ ٹوپی ہر بار عوام کیوں پہن لیتے ہیں؟ وہ کیوں تیار ہو جاتے ہیں یہ ہمیشہ؟ دوسرے معنوں میں اگر پارڈن می، یہ تو عوام کو بے وقوف بنانے کے مترادف نہیں ہے. نہیں، لیکن دیکھیں جو پولیٹیکل پارٹیز، میں نے یہی کہا نا کہ ججمنٹ تو عوام کے پاس ہے اور عوام بڑے باشعور ہیں. اب وہ ٹائم نہیں ہے. لیکن ہماری طرف سے آپ بتائیں کہ ہم نے کوئی ایک بات کی ہے کسی کے خلاف؟ ہم نے تو بالکل کام کیا، اس وقت تعریفیں بھی کرتے تھے، سارا کچھ یہی میجر شیئر جو تھا کیک میں وہ یہی لے رہے تھے. منسٹریز لیوکریٹو تھیں یا جو بھی تھیں یا جو آپ کو پتہ ہے ایک ایک منسٹری کا آپ کو پتہ ہے. تو میرا خیال ہے لیوکریٹو والی بات دلچسپ ہے. یہ تر منسٹری جس کو کہتے ہیں یہ وہی تھیں؟ نہیں، وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بہتر منسٹری تصور ہوتی ہیں. یہ منسٹری بڑی تصور ہوتی تھی کہ جی ہاؤسنگ ہے، کمیونیکیشن ہے، کامرس ہے، فلاں ہے. اب فارن منسٹری بڑی پرسٹیجیس ہے، وہ بھی انہوں نے لی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں عوام کو پتہ ہے، لہٰذا ہماری طرف سے کوئی ایسا کوئی نہیں ہوا. ہم نے تو اپنا پروگرام دیا ہے کہ انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنیں گے تو وہیں سے ہم اپنا سفر شروع کریں گے. 2017 سے جہاں چھوڑا تھا، جہاں ایک خوشحال پاکستان تھا، ترقی کرتا ہوا پاکستان تھا، تو مہنگائی جو تھی وہ لویسٹ پرسنٹیج تھی، 2% پہ 2.5% پہ چلی گئی تھی. تو یہ چیزیں ہم تو اپنا اس کو لے کے جا رہے ہیں کہ ہم ریفارمز لائیں گے، لوکل گورنمنٹ کو امپاور کریں گے، عوام کو نیچے کی سطح امپاور کریں گے، انصاف سستا اور نچلے کی سطح پہ چلا جائے. وہ اٹس اے لانگ مطلب پروسیس ریفارم پروگرام. وہ کس طرح انصاف مل سکتا ہے، الٹرنیٹ ریزولوشن جو ہم کہتے ہیں ڈسپیوٹ، وہ نیچے چلے جائیں اور ایک ہی اپیل اگر ہو اس کے خلاف، لیکن وہ خاص قسم کے کیسز ہوں گے، وہ یہ اس کی مقرر کی جائے گی. تو یہ میرے لیے بڑی بینیفیشل ہوں گی اندر سسٹم کے لیے، اچھی گورننس کے لیے.